اما بعد، آج کا ہمارا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ سورہ القلم کی آیات اور 16 آل عمران کی آیت نمبر 159 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ آپ کی زوجہ مطہرہ سے بیان کیا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھتے ہیں، کہ آپ نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت سے ہرگز کسی طرح دیوانہ، اور بلا شبہ آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو کہ نہ ختم کیا جانے والا ہے، اور بلا شبہ یقیناً آپ ایک بڑے خلق کے مالک ہیں۔ فرمایا کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، جو اللہ نے آپ کو عطا کی، اگر سخت طبیعت کے ہوتے تو آپ کے گرد جتنے یہ لوگ، یہ کبھی آپ کے پاس اکٹھے نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی ماں تھی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ اخلاق والا نہیں دیکھا۔ جہاں گواہی اللہ کی آ گئی کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، وہاں آپ کی زوجہ مطہرہ کی گواہی بھی آ گئی، کیونکہ اہلیہ جو ہوتی ہے وہ گھر کا فرد ہوتا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ جی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ آپ کی ازواج جو ہیں وہ آپ کے لیے پردہ ہیں، لباس ہیں، اور آپ ان کے لیے لباس ہیں۔ دونوں کے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور باہر سے سب سے پہلے جو ہیں وہ ہمسائے آپ کی گواہی دیتے ہیں، پھر آپ کے دوست احباب جو ہیں آپ کی گواہی دیتے ہیں، یا جن کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں وہ گواہی دیتے ہیں۔ اس طرح یہ کام جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ نبوت سے قبل بھی 40 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ نے گزاری، اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری زندگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت
دیانت، صداقت، خلق، یہ ساری چیزیں جب سنی، جب ان کو معلومات ہوئی تو انہوں نے خود پیغام بھیجا شادی کے بارے میں کہ یہ وہ خاتون تھی جن کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ بہت سے سرمایہ دار اور علاقے کے سردار پیغامات بھیجتے رہے کہ آپ ہم سے شادی کر لیں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت یہ لوگ جو ہیں بڑے حیران ہوئے کہ ایک ایسی ہستی سے شادی کا پیغام گیا کہ جن کے پاس بظاہر کوئی دولت نہیں ہے۔ اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو عظیم دولت کے مالک ہیں۔ کتنے سارے صحابہ ہیں، ان کا بیان احادیث میں ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تحائف دیتے۔ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بکریاں عطا کی کہ پوری وادی جو ہے وہ بکریوں سے بھر گئی۔ جب وہ اپنے بستی میں گیا تو کہنے لگا کہ جلدی کرو بھی مسلمان ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے سے بھی زیادہ عطا کرتے، تو آپ کا اتنا اعلیٰ خلق تھا، جب کوئی آپ سے مانگتا آپ اس کو عطا فرما دیتے، اگر نہیں ہوتا تو آپ خاموشی اختیار فرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خلق عطا کیا تھا۔ اور پھر قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ سے کوئی سوال کرنے آتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹ ٹپٹ نہ کرو، بس خاموشی اختیار کرو یا معذرت کر لو بڑی مٹھاس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت سے قبل کی زندگی گزاری ہے تو وہ ایک ایسا علاقہ تھا جس علاقے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ من قبل لفی ضلال مبین، آپ سے قبل لوگ جو ہیں وہ کلم کلا گمراہی میں مبتلا تھے۔ چوریاں، ڈکیتیاں، شراب، کباب، زنا، گندی شاعری، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی پگڑیاں اچھالنیاں، ان کی عزتوں پر جو ہے وہ اشعار کہنے اب سننے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ بن گیا، جس کو قرآن نے یہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کے پاس جانے کا ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ بہترین نمونہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن نے بیان کیا ان تینوں چیزوں کو
اپنی زندگی کا نمونہ بنائے ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے آپ اگر دیکھیں کہ آپ کے شہر میں رہنے والے لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی بھی کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی، جو بات نکلی ہے وہ سچی نکلی ہے۔ تو ہم اس اسوہ پر عمل کریں۔ یہ حضور کے اعلیٰ اخلاق ہے کہ ہم نے اشارے کنایے سے بھی جھوٹ نہیں بولنا، صریحاً بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر یہ چیز کہ غیبت نہیں کرنی، یہ بڑا اعلیٰ خلق ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس میں وہ عیب موجود ہے، ہم اس کو بیان نہ کریں؟ آپ نے فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، کہ جو اس کے اندر عیب ہے آپ اس کو بیان کرنے لگ جائیں، آپ اس کو بدنام کرنے لگ جائیں، آپ اس کی دل جوئی کی بجائے اس کو تکلیف دینے لگ جائیں۔ تو قرآن نے بیان کیا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُم مَّن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم پسند کرتے ہو؟ اللہ فرماتے یہ تو ناپسندیدہ عمل ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، تو پھر آپ غیبت کیوں کرتے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مردار کھانے سے تو پرہیز کرتے ہیں مسلمان، مردہ گدھا بھی نہیں کھائیں گے ہم، لیکن روزانہ غیبت کر کے کتنا مردار ہم کھا جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ حضور کے اعلیٰ اخلاق جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم حضور کی سیرت پر عمل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ آپ ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے، حالانکہ نہ نماز فرض ہوئی تھی اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور عبادت بھی تخلیے میں کرتے تھے۔ غار حراء آپ نے دیکھی ہوگی، کہ آپ نے غار حراء دیکھی ہوگی، اب تو اس کا راستہ بن گیا ہے ماشاءاللہ، اور وہاں پہنچانے کے لیے سروس بھی شروع ہو گئی ہے۔ وہ وقت دیکھیں جب بالکل پہاڑ تھا، پتھر تھے، نہ راستہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اس غار میں جا کے عبادت فرماتے تھے۔ ہم نے اس وقت دیکھی جب غار حراء سے حرم نظر آتا تھا، اب تو نہیں نظر آتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور ستو پہنچایا کرتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ کا جو مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جنت الفردوس میں ان کے لیے ایک اعلیٰ گھر جو ہے وہ تیار کیا گیا، ان کی خدمت کی بدولت ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجتا رہا۔ اللہ اکبر۔
تو اسوہ حسنہ کیا ہے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا، اپنی زبان کو پاک رکھنا، نماز کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جب نماز کے لیے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ ان کے پہلو میں بیٹھے۔ تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ نماز کو قائم رکھنا، نماز کی پابندی کرنا۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ جس کا حق آپ نے دینا ہے وہ حق دے کے جانا، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں اللہ نے معاف نہیں کرنے۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہیں بندوں کے، مسلمانوں کے، کہ جس نے اللہ پر توکل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اس حدیث کو اگر آپ سمجھیں، میں ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہترین اخلاق کو ان کے عین عروج پر جا کر مکمل کر رہا ہوں، یعنی آپ سے بڑھ کر اتنے اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ کسی کے نہیں ہوں گے۔ اخلاق کی بلندیوں پر پہنچا کر اس کو میں نے مکمل کر دیا ہے، لہذا آپ میری پیروی کریں گے تو آپ یہ اخلاق جو ہیں، جو حسنہ ہیں، ان کو پالیں گے، آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیہ عورت آئی اور اس نے کہا السلام علیکم، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ لام نہیں بولتے تھے، اس کا معنی ہے کہ تم پر موت آئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو جواب میں یہ کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمارا یہ اخلاق نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرے، ہمیں بد دعا دے تو ہم اس کے ساتھ وہی کچھ کریں، بلکہ ہم یہ کہیں وعلیکم، کہ جو کچھ تم نے کہا وہی تیرے لیے بھی ہے، سیم ٹو یو۔ تو یہ ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ایک استاد جو ہے وہ ایک اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے، اور اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ اخلاق اور نمونہ اور علم اور عالم اور معلم بچوں کی تربیت کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ اس کے لیے معلم کا با اخلاق ہونا، با کردار ہونا ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان خیارکم احسنکم اخلاقا،
احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں، جو بلند اخلاق کے مالک ہوں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے تھے ہمیشہ کہ اللہم احبنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ یا اللہ، میں مسکینی کو پسند کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وصال جب ہو، میں اس دنیا سے جاؤں تو اس وقت بھی مسکین ہوں، میرے گھر میں کوئی پیسہ نہ ہو، اور مجھے جب اٹھایا جائے تو مسکینوں میں اٹھایا جائے، مساکین میں اٹھایا جائے۔ کیوں؟ کہ انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیاہم ب40 خریفا، کہ جو مسکین ہیں وہ 40 سال پہلے پیسے والے لوگوں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔